بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں، اس وقت کا خیال کرو جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار براءت کریں گے اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ اس آیت میں خداوند متعال اب ایک ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ایک منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ خداوند متعال کی جو نعمتیں ہیں وہ تو بے حساب ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس دنیا میں خداوند متعال نے ہمیں کھول کھول کے بیان کر دیا، تاکہ بروز محشر جب یہ واقعات ہمارے سامنے آئیں تو ہمارے لیے عجیب نہ ہو۔ اور ایک اور بات، کیونکہ بیان کرنے والا خدا ہے، خدا کے کلام سے بڑھ کے کلام کسی کا سچا ہو نہیں سکتا۔ تو جب خدا کے کلام سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، تو پھر جب آج اس دنیا میں خداوند متعال نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، تو پھر بروز محشر ہم اعتراض بھی نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی۔ تو یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خداوند متعال نے آگے کا پورا ایک منظرنامہ پیش کر دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں یہاں تک بیان تو کیا گیا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ سوالات و جوابات وہ بھی بیان کیے گئے، اور بہت ساری چیزیں بیان کی۔ اس آیت میں ایک بہت ضروری جو چیز ہے وہ بیان کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کے انسان خود تو سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا، اسے ایک راہبر کی ضرورت ہے، اسے ایک پیشوا کی ضرورت ہے، اسے ایک قائد کی ضرورت ہے جو اس کی رہنمائی کرے، ٹھیک ہے جی، اسے سیدھا راستہ دکھائے۔ تو خداوند متعال فرما رہے کہ جب لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے، یعنی بروز محشر جب سامنے عذاب ہوگا، اب ہوگا کیا؟ جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کیا اس وقت بچنے والا کوئی راستہ ہوگا؟ ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہوگا کہ اس عذاب سے ہم کیسے بچیں۔ اب جب ایسے حالات ہو جائیں تو انسان کس کی طرف نظر کرتا ہے؟ اس کی طرف نظر کرتا ہے کہ جس کو اپنا راہبر مان لیا تھا، جس کو اپنا قائد مان لیا تھا، جس کو اپنا پیشوا مانا تھا۔ اب لوگ جو ہیں جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں ملے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے راہبروں کی طرف رجوع کریں گے، جن کی وہ اتباع کرتے تھے، جن کے کہنے پر عمل کرتے تھے، جو وہ کہتے گئے وہ کرتے گئے۔ آج وقت ہے کہ آگے عذاب ہے، اب اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں، اپنے راہبروں کی طرف رجوع کریں گے۔ مقصد یہی ہے نا کہ ہمیں بچائیں اس سے۔ ہم نے تو دنیا میں آپ کے کہنے پہ عمل کیا، آپ کی اتباع کی ہے، جو آپ کہتے گئے ہم وہ کرتے گئے۔ اب ہوگا کیا کہ خداوند متعال وہ منظرنامہ پیش کر رہے جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے، یعنی وہ ایسے راہبر ہوں گے کہ ظاہر ہے جن کی اپنی نجات ہی مشکوک ہوگی، وہ آگے کس کو بخشوائیں گے؟ وہ آگے کس کی شفاعت کریں گے؟ کس کی سفارش کریں گے جب وہ خود پھنسے ہوئے ہیں؟ اب جب ایسا ہو جائے تو وہ جو پیروکار، وہ جو اتباع کرتے رہے، اب ان کے اندر کیا ہوگا؟ ان کے اندر ایک جذبہ انتقام بھڑکے گا۔ کیا ہوگا جی؟ جذبہ انتقام بھڑکے گا۔ کیوں؟ کہ جب ہمیں ضرورت پڑی ہے، ہم نے دنیا میں انہیں عزت دی، احترام دیا، آج ہمیں ضرورت پڑی ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے اظہار براعت کریں گے،
وہ اظہار براعت کیوں کریں گے؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جو برحق رہبر ہوتا ہے وہ تو وہ ہوں گے نہیں جی، وہ برحق رہبر نہیں ہوں گے، تو اس لیے ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو وہ اظہار برات کر دیں گے، یعنی ہمارا آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اگلی آیت میں خدا بند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار براعت کرتے جس طرح یہ آج ہم سے اظہار براعت کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے. یعنی اب جب ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے جو راہبر ہیں جن کی وہ اتباع کرتے رہے، جب وہ اظہار براعت کریں گے تو اب وہ جو پیروکار ہیں نا ان کے اندر ایک جذبہ انتقام بھڑکے گا اور وہ اس بات کی خواہش ظاہر کریں گے کہ آج انہوں نے ہم سے اظہار براعت کیا، کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم کیا کریں جیسے انہوں نے ہم سے اظہار براعت کی ہے، یعنی ہمارے ساتھ تعلق توڑ دیا، یہ کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، جیسے یہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعلق توڑا ہے، اظہار براعت کیے، ہم میں بھی اگر موقع مل جائے دنیا میں جانے کا تو ہم ان سے اظہار براعت کریں گے. کیا کریں گے جی؟ تو کیا موقع ملے گا؟ سوال یہ ہے کیا موقع مل جائے گا؟ بالکل بھی موقع نہیں ملے گا. تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ پھر ابھی تو ہمارے پاس یہ دنیا موجود ہے نا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں یہ مہلت دی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بھی تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں راہبر کا انتخاب کرتے ہوئے، جس کی آپ نے اتباع کرنی ہے اس کا انتخاب کرتے ہوئے اندھی تقلید نہیں کرنی، اندھی تقلید نہیں کرنی. کوئی ایسا راہبر ہو، کوئی ایسا آپ کا قائد ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جس کی آپ اتباع کریں کہ جس کے پاس کوئی اختیار ہو. ایسا نہ ہو کہ بروز محشر وہ آپ سے اظہار براعت کرے اور اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار بھی نہ ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ راہبر ہونے بھی چاہیے لیکن ایسا راہبر نہ ہو کہ جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو. ایسا راہبر ہو جو واقعاً بروز محشر اگر تمہیں مشکل بنی ہے تو تمہیں مشکل سے نکال سکے. جیسے کہ کچھ ہستیاں جن کے بارے میں بتایا گیا نا کہ وہ شفاعت کریں گی، مثلا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، علماء شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے. تو بات یہ ہے کہ راہبر جو ہے اس کے پاس تو اتنا اختیار ہو نا، ٹھیک ہے. ہمارے جو راہبر ہیں جن کو ہم نے راہبر مانا ہے ان کے حوالے سے تو روایات موجود ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری شفاعت یعنی ہم شفاعت کریں گے، جیسے کہ چھٹے امام کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں ہم شفاعت کریں گے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، لیکن فرمایا کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے. یعنی بے نمازی تو پہلے ہی باہر ہو گیا نا. فرمایا جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا. آج کل جو نماز نہیں پڑھتا وہ بڑا مومن ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرے جتنا مومن ہی کوئی نہیں. اور چھٹے معصوم کی زندگی کا آخری جملہ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے. اہمیت سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، آپ کہتے ہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب آپ نے نماز کو اہمیت ہی نہیں دی. یہ نہیں آپ کو پتا کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، یہ جو نماز آپ نے ادا کرنی ہے یہ کس کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے؟ خدا کے آگے. تو کیا خدا سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ مثلا آپ یہ آرام یہ خدا کے حکم سے آگے ہے؟ آپ کو کاروبار کر رہے ہیں، کیا یہ خدا کے حکم سے آگے ہے؟ تو یہ اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب آپ نے خدا کی عبادت کے لیے آپ نے اہمیت ہی نہیں دی. معصوم فرما رہے ہیں انہیں ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے. یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا تو وہ اظہار براعت کریں گے اور ان کے ماننے والے کہیں گے کاش ہمیں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی اظہار براعت کریں گے جیسے آج یہ ہم سے اظہار براعت
کر رہے ہیں تو کیا ایسا ہو پائے گا؟ خداوند متعال فرما رہے ہیں اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، جیسے سورہ فرقان میں کاش میں نے رسول خدا کا رستہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور ایک اور جگہ پہ کاش میں نے اپنے لیے کوئی عمل آگے بھیجا ہوتا، تو وہاں کیا ہوگا؟ صرف حسرت ہوگی۔ آج کیوں نہ ہم اس بارے میں سوچ لیں؟ اس وقت جو ہم نے کہنے کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، وہ ہم کیا کریں؟ آج کر لیں، کیونکہ آج کا کام کل پہ مت ڈالو۔ ابھی تحقیق کرو کون ہے ایسا رہبر پیشوا کہ جس کے پاس اختیار بھی ہو، جو خدا کا بنایا ہوا ہو، جو آپ کو خدا کے قریب کرے، خدا سے دور نہ کرے۔ ٹھیک ہے، خدا فرما رہے اس وقت کیا ہوگا؟ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔ یہ خدا کا کرم ہے یا نہیں؟ یہ خدا کا انعام ہے یا نہیں؟ کہ میں نے ابتدا میں جو گزارش کیا کہ سارے کا سارا ایک منظرنامہ بنا کے انسان کے سامنے اس دنیا میں پیش کر دیا، بھئی یہ کچھ ہونے والا ہے، ابھی سے تیاری کر لو۔ اگر آپ اپنے رہبر کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں گے تو میں نے پہلے بھی گزارش کیا، وہ اندھی تقلید تو نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس تو قرآن و اہل بیت ہے، ہمارے پاس تو قرآن و حدیث ہے، جس کی وجہ سے ہم تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون ہے رہبر جو ہماری رہنمائی صحیح کر سکتا ہے، کون ہے جو ہمیں خدا کے قریب کر سکتا ہے، خدا سے دور نہیں کرے گا۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔